السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو انہوں نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہوں نے کہا کہ بے شک میں تیرا حقیقی بھائی ہوں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ، پس نہ مایوس ہو، پریشان ہو اس چیز سے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے ہیں۔ اسے پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگ لی اور انہوں نے دے دی۔ تو اب ان کی جو انہوں نے داخل ہونے کی حسن ترکیب بتائی تھی، اس کے مطابق وہ مصر میں داخل بھی ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے اپنی حسن ترتیب اور حسن ترکیب کے مطابق بھائیوں کو اس طریقے سے مہمان خانے میں ٹھہرایا کہ چھوٹا بھائی اکیلا رہ گیا۔ دو کو ایک جگہ پر جگہ دی اور یہ اکیلا بچ گیا، یا جیسے بھی انہوں نے ان کو جگہ دی، کیونکہ اس کی تفصیل قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی۔ بہرحال انہوں نے اپنے اکیلے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ اور ایسے جو شاہی مہمان خانے ہوتے ہیں، یہاں ٹھہرنے والوں کو بعض اوقات خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون دوسرا کہاں ہے۔ تو جیسے بھی ہوا، بہرحال انہوں نے اپنے بھائی کو اپنا تعارف کرایا، کیونکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو راز میں رکھنے کا ہی کہا تھا۔ تو اب انہوں نے اپنے بھائی سے تعارف کرایا کہ میں یوسف ہوں اور تم پریشان نہ ہونا۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، پس جب انہوں نے تیار کیا ان کے سامان کو، جَعَلَ السِّقَایَةَ، رکھ دیا یوسف علیہ السلام نے وہ پیمانہ، یعنی وہ برتن جس سے گندم ناپی جاتی تھی، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، ایتها العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم ضرور چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے کہا، واقبلوا، اور وہ یعنی چونک اٹھے، متوجہ ہو گئے، انہوں نے پوری توجہ کی اور کہنے لگے، ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو؟ یعنی ہم چور تو نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک نبی کی اولاد تھے اور انہوں نے اپنا تعارف اسی طریقے سے کرایا تھا، اس لیے انہوں نے یہ انکار نہیں کیا کہ ہم چور ہیں یا نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ تمہارا گم کیا ہوا ہے کہ تم لوگوں نے اتنی بڑی بات ہمیں کہہ دی ہے۔ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، وہ کہنے لگے، یعنی وہ جو گندم کے ناپنے یا غلہ دینے والے مقرر تھے، انہوں نے کہا، نفقد صواع الملک، ہم بادشاہ کا وہ پیمانہ گم پاتے ہیں۔ یہ اس کو یعنی صاع بھی کہتے ہیں اور صواع بھی، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں 4 مد چیز ڈالی جاتی ہے، اتنا بڑا برتن۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ، اور جو اس برتن کو لے کر آئے گا اس کو 1 اونٹ وزن دیا جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِیم، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ یعنی جو اعلان کرنے والا تھا وہ کہنے لگا کہ وہ پیمانہ ہمیں لوٹا دو تو ہم اس کو 1 اونٹ انعام کے طور پر غلہ مزید دے دیں گے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، وہ کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، یہ واللہ اور تاللہ کا ایک ہی معنی یہ ہوتا ہے کہ قسم کے معنی میں یہ تا اور واو آتی ہے۔
لقد علمتم، البتہ تحقیق، یعنی بالکل تحقیقی اور حقیقی بات ہے کہ تم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم نہیں آئے کہ زمین میں فساد برپا کریں، وما کننا سارقین، اور نہیں ہیں ہم چوری کرنے والے، یعنی ہم تو ایک معزز گھرانے کے افراد ہیں، تو ہمارا تو یہ مقصد ہی نہیں کہ ہم اس طرح کا کام کریں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، وہ کہنے لگے کہ پس اس کا کیا بدلہ ہے، یعنی چور کا کیا بدلہ ہے اگر تم جھوٹ بولنے والے ہو، اگر تم جھوٹے نکل آؤ تو پھر تمہارا، یعنی جو چوری کرنے والا شخص ہے جو پکڑا جائے گا تم میں سے، اس کو ہم کیا بدلہ دیں گے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، بھائی کہنے لگے کہ اس کا بدلہ، وہ شخص وجدہ فی رحلہ، جس کے سامان میں وہ چیز پائی گئی، فہو جزاؤہ، پس وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظلم کرنے والے لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری شریعت میں چور کا بدلہ یہ ہے کہ چرایا گیا سامان جتنی قیمت کا ہو، اس کے مطابق جو اس سامان کا مالک تھا وہ چور سے خدمت لے گا، یعنی چور اس کے پاس اس کی خدمت کے لیے اتنی دیر ٹھہرے گا جتنی اس چیز کی قیمت ہوگی اس کے مطابق۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، بس انہوں نے شروع کیا، فَبَدَأَ یعنی وہ شخص جو تھا جو تلاشی لے رہا تھا، اس نے شروع کیا بِأَوْعِيَتِهِمْ ان کے برتنوں سے، قبل وعاء أخیہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے برتن سے پہلے، یعنی بنیامین کی باری بعد میں آئی، باقی سب کی تلاشی پہلے لے لی گئی۔ ثم استخرجہا پھر اس کو نکالا یوسف علیہ السلام کے بھائی کے برتن سے، کذالک کدنا لیوسف اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر سکھا دی، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک وہ نہیں پکڑ سکتے تھے، ما کان نہیں تھے وہ کہ پکڑیں اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین کے مطابق، یا یوں پڑھ لیں کہ وہ نہیں پکڑ سکتے تھے اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین، اس کے مذہب یا اس کے قانون کے مطابق، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کی بھی کوئی ترکیب نکل سکتی تھی۔ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم، ہم درجات میں بلند کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وفوق كل ذی علم اور ہر علم والے سے دوسرا علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اب ہم سورہ یوسف کے واقعہ کے اس پہلو پر تھوڑی سی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اور یعنی عوام میں بھی یہ کافی مشہور ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائی کے سامان میں اس برتن کو چھپایا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چاندی کا تھا یا سونے کا بنا ہوا تھا۔ بہرحال ایک تو وہ برتن قیمتی تھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ بادشاہ کا خاص پیمانہ تھا جو ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام سے پہلے سے لے کر وہ غلہ کے ناپنے یا کسی بھی کام میں استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو سونے اور چاندی کے برتن نہ بنواتے، لیکن وہ پہلے سے ہی کچھ چلا آ رہا تھا، اور ایک تو قیمتی تھا، دوسرا یہ تھا کہ وہ بادشاہ کا ہونے کی وجہ سے خاص تھا۔ یہ ایک عام طور پر بات کی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو ایک تدبیر کی خاطر پہلے چھپایا، پھر اپنے بھائی کو چھوڑ کر باقیوں کے سامان کی تلاشی پہلے لی، اور بالآخر اس کے سامان میں سے نکال کر اس کو اپنے پاس رکھنے کا ایک معقول عذر تلاش کر لیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ دیکھا جائے تو ایک یہ دھوکہ ہے کہ خود ہی چھپایا اور خود ہی اس کو چور بنایا اور پھر اس کو اپنے پاس رکھ لیا، جو انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے عین خلاف ہے۔ تو جب ہم اس واقعہ کو غور سے پڑھیں
تو ہمیں اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ہم سیدنا یوسف علیہ السلام پر اس جھوٹ کا الزام دے سکیں، بلکہ بات بالکل سادہ سی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے سامان تیار کیا گیا تو جعل السقایۃ فی رحل اخی، یعنی انہوں نے وہ پیمانہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، یعنی رکھنے والے سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں۔ اور جب انہوں نے رکھا ہے تو جو ان کے دیگر ساتھی تھے ان کو اس کے رکھنے کا علم نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ وہ یعنی خود بادشاہ تھے، خود مختار تھے، وہ یہ چاہتے ہوں کہ یہ برتن میرے باپ کے پاس جائے اور وہاں میری ایک، کیونکہ بھائی کو وہ بتا چکے تھے کہ میں یوسف ہوں، تو باپ کے پاس ایک دلیل کے طور پر یہ برتن چلا جائے کہ میں، بھائی یہ کہے کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے ہو کر آیا ہوں اور یہ برتن انہوں نے آپ کو تحفتاً دیا ہے۔ لیکن جب جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ برتن موجود نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس چیز کا امکان نہیں رکھتے تھے کہ یہ لوگ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں یا انہوں نے خود وہ پیمانہ اس کے برتن میں رکھا ہوگا، بلکہ انہوں نے اپنے ہی طور پر یہ اعلان کر دیا، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو خبر پہنچنے سے پہلے پہلے وہ پیمانہ مل جائے۔ اس کی دلیل یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے فوراً انعام مقرر کر دیا۔ اب اگر سیدنا یوسف علیہ السلام ہی اعلان کرنے والوں میں شامل ہوتے تو پھر حمل و بعیر کی کیا ضرورت تھی؟ اونٹ بھر کے غلہ دینے کا جو انعام مقرر کیا گیا اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ انعام ظاہر بات ہے کہ اسی وقت مقرر کیا جاتا ہے کہ جب اصل مالک تک بات پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو چھپایا جا سکے، اور خاص طور پر جب بات بھی کسی بادشاہ کی ہو۔ تو انہوں نے وہ اونٹ بھر کے غلے کا انعام کا اعلان کیا، لیکن جب بھائیوں نے اس بات کا انکار کر دیا تو انہوں نے اپنے طور پر ہی یہ تلاشی کی، اور اسی واقعہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سکھا دی، یعنی انہوں نے پیمانہ رکھا اور اللہ کی طرف سے ہی جو تلاش کرنے والے تھے انہوں نے دوسرے لوگوں کے سامان کو پہلے تلاش کیا۔ اور اگلی آیات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس قافلے میں صرف اکیلے یہی لوگ نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے، کیونکہ جب بھائی واپس آ کر یہ واقعہ اپنے باپ کو سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، کہ اس بستی سے پوچھو، بستی والوں سے جہاں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس قافلے والوں سے پوچھو جس میں ہم موجود تھے، اقبلنا فیہا، یعنی جن کے ساتھ ہم آئے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے علاوہ دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ ایک ایسی بن گئی صورت کہ انہوں نے پہلے ان کے برتنوں کو دیکھا، اور بالآخر جب سیدنا بنیامین علیہ السلام کی باری آئی تو ان کے سامان میں سے وہ برتن نکل آیا، چونکہ پہلے تکرار میں یہ بات ہو چکی تھی کہ تمہاری شریعت میں چور کی سزا یہ ہے کہ وہ چوری کیے ہوئے مال کے مطابق مالک کی خدمت کرے گا، تو اس لیے یہی طے ہوا تھا کہ اب یہ سزا اسی کے مطابق ہی دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو درجات میں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا کا علم زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دغا اور فریب یہ علم کے اضافے کی بات نہیں ہوتی، یہ تو بہت جو نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہے۔ انبیاء اور دیگر لوگوں کا یہ کام، اچھے لوگوں کا، صلحاء کا یہ کام نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس سے یہی تفسیر بہتر محسوس ہوتی ہے، جس طرح اس کو کتاب التفسیر میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام پیمانہ رکھنے والے تھے اور ان کے ساتھی اس سے لا علم تھے، انہوں نے اپنی لا علمی میں یہ اعلان کیا، اور جب تلاشی کی یہ ترتیب ہوئی کہ پہلے بھائیوں کے اور دیگر لوگوں کے سامان کو تلاش کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ بہرحال بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ پیمانہ اس کے سامان سے نکل آیا ہے، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، وہ کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے بس تحقیق چوری کی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے۔
یعنی انہوں نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے یہ کہا کہ یہ ہمارا ستیلا بھائی ہے اور یہ اپنے بڑے بھائی پر ہی گیا ہوگا کہ اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ یعنی یہ ایک عام سی بات ہے کہ جب الزام اپنے سے اٹھا کر کسی دوسرے کے سر تھونپنا ہو تو اس طرح کے الفاظ بولے ہی جاتے ہیں، ورنہ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی بننے والے تھے اور اللہ اپنے نبیوں کو اس قسم کی برائیوں سے بچپن سے لے کے ہی پاک رکھتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایسا کوئی کام کیا ہو۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، بس اس بات کو چھپا لیا یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور نہیں ظاہر کیا ان کے لیے۔ یعنی اگر سیدنا یوسف علیہ السلام سے اس طرح کا کوئی بھی فعل سرزد ہوا ہوتا تو یہاں یہ لفظ استعمال کرنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی کہ انہوں نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا۔ یہاں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی کلام کے یہ واضح کرتے ہیں کہ چوری سیدنا یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کی تھی، لیکن جب انہوں نے الزام کیا، دے دیا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس الزام کو رد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ ابھی ان کو اپنا راز یا اپنی شناخت ظاہر کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ قال انتم شر مکانا، سیدنا یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ تم اس وقت بری جگہ پر ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی انتم شر مکانا، اس کے دو معنی ہیں، ایک یہی کہ تم اس وقت سب چوروں کی جگہ پر کھڑے ہو، تو پہلی پرانی باتیں کرو یا نہ کرو، تم اس وقت چور ہو۔ دوسرا یہ کہ تم یہ جو یوسف کے بارے میں چوری کی بات کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اب تم چوروں کی جگہ پر کھڑے ہو۔ دونوں طرح ہی اس کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ قالوا یا ایہا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، وہ کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، بے شک اس کا باپ بہت ہی بوڑھا ہے۔ اس کا باپ یعنی یہ اہل عرب کی اپنی ایک طرز گفتگو ہے کہ وہ جب آپس میں سگے بہن بھائی بھی بات کرتے ہیں تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ تمہارے ابا نے ایسے کہا یا اس کے ابا نے ایسے کہا۔ تو یہاں ان کا ستیلا پن نہیں ہے، بلکہ ویسے ہی انہوں نے بات کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے۔ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بس پکڑ لو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر، بے شک ہم تجھے نیکی کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بہت محسن ہو، بڑا اچھا سلوک کرتے ہو، مہمان نوازی بھی کرتے ہو، غلہ بھی دیتے ہو اور نقدی بھی واپس کر دیتے ہو، بہت سی خوبیاں ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر پکڑ لیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، یہ کہ ہم پکڑیں کسی کو مگر اسی شخص کو کہ ہم نے پایا ہے اپنے سامان کو اس کے پاس۔ انا اذا لظالمون، بے شک ہم اس وقت ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا اور تلاشی لی گئی اور بات جو تھی وہ ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگوں میں پھیلی، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی مداخلت کی۔ یا پھر یہ ہے کہ جب انہوں نے بنیامین کو پکڑ لیا اور اس کو یعنی گرفتار ایک طرح سے کر لیا، تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ سفارش کے طور پر بادشاہ کے پاس پہنچے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ ہمیں کوئی تھوڑی سی مدد دے دے۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ ہم نے جس کے پاس سامان اپنا پایا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اور اس کے بھائی کو پکڑ لیں، یہ تو قانون کے سراسر خلاف ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، بس جب وہ اس سے مایوس ہو گئے، خلصو تو وہ علیحدہ ہوئے، نجیہ سرگوشی کرنے کے لیے، یعنی آپس میں مشورے کے لیے علیحدہ ہو گئے۔ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ تم جانتے ہو، علم تعلموا، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ بے شک تمہارے باپ نے تحقیق لیا تھا تم سے پکا وعدہ، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم یا اللہ کے نام پر، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور اس سے پہلے
جو تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں کمی کر چکے ہو، یعنی وعدہ خلافی کر چکے ہو۔ فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی او يحكم اللہ لی وهو خیر الحاکمین۔ فلن ابرح، میں ہمیشہ ادھر رہوں گا، یعنی میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ لن ابرح کا معنی تو اس کا پھر معنی دوسری طرح سے کر لیا جاتا ہے کہ پس میں ہمیشہ رہوں گا اس زمین میں یہاں تک کہ یأذن لی ابی، مجھے میرا باپ اجازت دے دے واپس آنے کی، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ظاہر ہے کہ یہ مسلمان لوگ تھے، نبیوں کے گھرانے سے تھے، اس لیے کہنے لگے کہ دیکھو تم نے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی کہ ہم ان کو محافظ بن کے لے کے گئے تھے، لیکن پھر ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا اور واپس آ کر باپ سے جھوٹ بولا گیا، اور اب بھی وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی، یعنی وہاں ہمارا قصور تھا، یہاں ہم مجبور ہیں، لیکن میں اپنے باپ کے پاس واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے خود بلا لے، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، کیونکہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو آگے پھر کیا ہوا انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔